अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। सदर मुमलिकत के कुछ रोज पहले के ट्वीट के बाद एक तूफान तो बरपा हुआ, लेकिन वो धूल आज तक बैठ नहीं सकी है। ना तो सदर मुमलिकत को अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिल सके और ना ही कौम को ये पता चल सका कि आया उनकी ट्वीट के बाद वाकई उन्होंने उन दो बिलों के ऊपर, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट था, उसके ऊपर वाकई दस्तखत किए भी थे या फिर नहीं किए थे। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें भी दायर हो गई, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हम देख ये रहे हैं कि इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए कोई इंक्वायरी नहीं की गई, कोई बैठक नहीं हुई, बल्कि इस मामले को जूं का तूं छोड़ दिया गया है। ये जरूर हुआ है कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया है और यकीनन उनसे ये पूछा जाएगा कि आया 90 रोज में इंतखाबात करवाने थे, 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने के बाद, तो अब वो हो सकेंगे या फिर नहीं हो सकेंगे। लेकिन हाथ पैर बांधने के बाद सदर मुमलिकत के इख्तियारात के अब देखना ये होगा कि उनकी सुनवाई भी हो सकेगी या फिर नहीं। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आ रहे हैं। तोशाखाना केस के हवाले से जो दरखास्तें थी वहाँ पर, उसके ऊपर आज एक केस में जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, मैं शुरू में इसका हवाला ज़रूर देना चाहूँगी कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियाँ की गई हैं, जिन पर फ़िलहाल हम मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन हम कल जो हेयरिंग होगी हाई कोर्ट में उसकी समाअत को ज़रूर देखेंगे। यानी कि उनकी तरफ से पहले ही प्रिकॉशनरी तौर के ऊपर ये पॉइंट आउट कर दिया गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी एक केस में कहा है कि इस साल जुलाई में होने वाली जो नैब तरामीम थी वो बड़ी मशकूक थी। यकीनन 2017 या 18 में जो PTI के दौरे हुकूमत में तरामीम की गई उसके ऊपर भी तबसरा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इक्तफा सिर्फ जुलाई में होने वाली तरामीम के ऊपर किया। इन तमाम इशूज़ के ऊपर यकीनन बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में जो डेवलपमेंट्स होंगी उसमें ये यकीनन तय हो जाएगा कि निगरां हुकूमत ने कितने अरसे रहना है, इंतखाबात कब होने हैं, कौन सी जमात को इंतखाबात में होना है और कौन सी जमात को नहीं होना, और क्या किसी सियासी लीडर को जेल की सलाखों से पीछे होना है या फिर जेल की सलाखों के बाहर होना है। ये भी आने वाले हफ्ते तय कर देंगे। यकीनन इस पर हमसे ज़्यादा बेहतर वो लोग तबसरा कर सकते हैं जो कि सियासत को समझते भी हैं, जानते भी हैं और करते भी हैं। और इसी वजह से हमारे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जो शख्सियत मौजूद हैं, ना सिर्फ सीजन पॉलिटिशियन है, सीनियर सियासतदान हैं, बल्कि ज़ाती तौर पर मैं उनकी तर्ज सियासत की बहुत बड़ी, मेरे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब मौजूद हैं। अच्छा मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, इससे पहले कि मैं जो हमारे कोर्ट्स की हेयरिंग है इस पर बात करूं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एक कमेंट, सदर साहब की जो ट्वीट के बाद एक कंट्रोवर्सी फैली है उस पर आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, लेकिन सर ना उस ट्वीट के बाद ये कन्फ्यूजन ख़त्म हुआ कि सदर साहब ने आया वाकई साइन किए थे नहीं किए थे, फिर ये कि इस पर ना कोई इंक्वायरी होते हुए देखी, ना हमने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट देखा किसी लेवल के ऊपर, तो क्या वजह है कि इबहाम में क्यों रखा हुआ है पूरी कौम को? देखें, बात ये कि हंस में इसलिए रहा था कि हम पाकिस्तान की दुनिया भर में जगहसाई करा रहे हैं। पूरी दुनिया में जब ये पैगाम गया कि ये पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है कि यहाँ पर इस मुल्क का सदर सोशल मीडिया के ऊपर आकर ये पैगाम देता है पर्सनल अकाउंट से कि ये कवानीन जो पास हुए हैं, जो गेजेटेड नोटिफिकेशन हुआ है, इनके ऊपर मेरे दस्तखत मौजूद नहीं थे और ये खुद से हो गए। बिल्कुल। तो ये कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी जनरेट हुई, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान को दुनिया भर में एक हम बनाना रिपब्लिक का जो तस्वुर है वो पाकिस्तान के बारे में गया। पहले ही हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, हमारे यहाँ पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, हमारी अदलिया की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई। तो हम क्यों बज़िद हैं कि हम अपने मुल्क का जो मवाजना है वो दुनिया की नज़रों में अफगानिस्तान से कराएं। हमारी रीजन में और भी मुल्क हैं, आप देखिए इंडिया आज उनका जो स्पेस शटल है वो वहां पर मून लैंडिंग कर रहा है। बिल्कुल। और हमारी आपस की अपनी लड़ाइयों से नहीं निकल सके। तो वकला की इसके ऊपर मुतजाद इंटरप्रिटेशन तो मौजूद है। आर्टिकल 65 के सदर को ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, दोनों अतराफ से राय मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सर जा चुका है वैसे तो, जा चुका है, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच नहीं हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा फिर देखा जाएगा। अच्छा, इसमें सर एक टेक्निकलिटी, क्योंकि आप खुद भी लॉयर हैं, सर 75(1) का हवाला दिया जा रहा है। कल एतजाज साहब भी शो में थे, लेकिन उन्होंने 75(2) और 3 का हवाला दिया। तो मैं चाहूंगी कि इस पर भी थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि ये दो ऑप्शन की जो बात हो रही है कि आया उन्होंने साइन करना था या फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन करना था, क्या कोई ऐसी तीसरी ऑप्शन भी थी कि वो अपने पास रख सकते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में दोबारा डिबेट होती? क्योंकि वो बज़िद थे कि आर्टिकल 75 का 2 और 3 को अगर आप देखें तो सदर साहब ने ठीक किया है। देखें, इसके ऊपर अब वकला कम्युनिटी में दोनों डिफरेंट राय है। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आप इसको प्योरली डेमोक्रेटिक एसेंस के साथ, स्पिरिट के साथ देखें तो सदर मुमलिकत कोई कानून नहीं रोक सकते जो दो असेंबलियों से पार्लियामान से पास होकर उनके पास आया हो। वो उसके ऊपर अपनी राय देकर उसको वापस जरूर भेज सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते एक हद से ज्यादा नहीं रोक सकते, एक हद से, और वो फिर डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ भी है।
ان کو جو اعتراضات تھے, جس طرح انہوں نے پاسٹ پریکٹس ہے اسی طرح اعتراضات لگا کے واپس کر دیتے. وہ میرے خیال سے واز آلسو پلینگ ٹو دا گیلری. پی ٹی آئی کی ان کی اپنی جو بیس ہے اس کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے. لیکن قطع نظر اس چیز سے ثنا ہم یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ اس وقت ملک ایسے کٹن مرحلے سے گزر رہا ہے کہ آپ کے ڈالر کو پر لگے ہوئے ہیں. اوپن مارکیٹ میں 325 تک جا چکا ہے جی, سننے میں آ رہا ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے, 2 دن پہلے 750 پوائنٹس گری ہے. ہماری جو اس وقت اکانومی ہے, جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے, وہ ہماری اشرافیہ کی جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے ساری کاسٹ وہ پے کر رہے ہیں. بجلی کہاں پہنچ گئی ہے. ہم جب تک یہ سیاسی بے یقینی کو ختم نہیں کریں گے, ہم پالیٹکس ہم معیشت کو فکس نہیں کر پائیں گے. اور سیاست کو اور سیاسی بے یقینی کو فکس کرنے کی ہماری کوئی توجہ اس طرف نہیں ہے. تمام اشرافیہ, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز, تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں دست و گریبان ہیں. سب کی نظریں اگلے اقتدار پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ اقتدار ہم کسی طریقے سے حاصل کر لیں. لیکن وہ بھی تو کویسچن ہے نا, معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وہ بھی ایک کویسچن ہے نا کہ وہ اقتدار ملے گا کب. ابھی تو ہم ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں کہ الیکشن بھی ہوتے نہیں ہوتے, لیکن اس پہ میں بعد میں آتی ہوں. سر, چیف جسٹس صاحب کیا ہم کچھ عرصے, ہر تھوڑے عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا سٹانس ہمیں بالکل مختلف نظر آتا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں وہ بڑے خاموش, وقت نہیں آپ میرے سوال پہ مسکرا پڑتے ہیں. اچھا, کچھ سب کو اصل میں پتہ ہے ریئلٹی کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ عرصے سے وہ خاموش سے, ہمیں لگ رہا تھا کہ ان کا جانے کا وقت قریب ہے سپریم کورٹ سے اور وہ اچھے نوٹ پر چلے جائیں گے. لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے جو ان کے ریمارکس آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پھر وہ اپنے واپس اسی موڈ میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں کچھ غلطیاں ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, ہم کل کی ہیئرنگ بھی دیکھیں گے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جولائی میں آپ نے نیب میں امینڈمنٹس کی تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں کی تھی. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمیں سپریم کورٹ میں کیا پائل اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو ثنا اب کوئی شک نہیں رہ گیا. اور ایک ایسے موقع پہ جب فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ججز بھی اور صحافی بھی, کہ سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہے. 8 جج ایک سائڈ پہ ہیں, 7 جج ایک سائڈ پہ ہیں. ہمارے ہاں جتنے پچھلے 1 سال کے اندر جو معاملات سپریم کورٹ کو دیکھنے پڑے, اس کے اندر سب لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ایک لارجر بینچ یا فل کورٹ بیٹھے اور فل کورٹ جو ہے وہ ان تمام معاملات کے اوپر اپنی رائے دے اور پولیٹیکل معاملات جو اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا سکیں. لیکن فل کورٹ نہیں بن سکی. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بینچ تشکیل ہوتے رہے, ان بینچز میں سے جج صاحبان اٹھتے رہے. تو جہاں تک چیف جسٹس بندیال کی چیف جسٹس شپ کا تعلق ہے, تو اس میں وہ کانفیڈنس نہیں انسپائر کر سکے کہ وہ تمام سپریم کورٹ کو ساتھ کیری کر کے چل سکے. اپوزیشن کا ایک بڑا ان کے خلاف ایک بیانیہ رہا. سپریم کورٹ کے سامنے ایک جلسہ بھی کیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے, اور اس میں بھی وہی باتیں دہرائی گئیں کہ جس سے یہی نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کی کمی تھی. اب یہ پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ اس میں فیصلہ کرنا اور کسی ایک فریق کو فائدہ ملنا تو دوسرا شور کرے گا, دوسرے کو فائدہ ملے تو پہلا شور کرے گا. اس میں اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اس کے لیے ایک فل کورٹ بنائی جائے. اور اگر وہ اپنے سے ہے بھی نہیں نا, ہمارے پاس تو سیٹس ہی پوری فل نہیں ہے. ہاں, لیکن جتنے ججز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے, وہ سارے بیٹھنے چاہیے. سارے بیٹھ کے یہ جو ہمارے جن جھگڑوں کی وجہ سے ہم دست و گریباں ہوئے ہیں, یہ سپریم کورٹ ونس اینڈ فار آل ریزالو کرے. اور اگر وہ اپنی چیف جسٹس شپ کے دوران نہیں کر سکتے تو ہم پھر یہ امید قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے رکھیں گے. اچھا, لیکن صرف فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ وہ بڑے اپ رائٹ قسم کے جج ہیں, تو یہ باقی جماعتوں کو بھی احساس ہے کہ جب اس قسم کے مسائل لے کے وہ فیوچر میں بھی جائیں گی, کورٹس تو جانا پڑتا ہے, تو ان کی طرف سے پھر کسی قسم کے جھکاؤ کا رویہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, کیونکہ جس طرح فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, تو ان سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کو فیور دیں گے. فیور دینا بھی نہیں چاہیے. جوڈیشری کا کام ہے, کسی بھی چیف جسٹس کا کام ہے کہ ان کے سامنے یا کسی بھی جج کا کہ ان کے سامنے جو کیس ہو اس کے اوپر اس طریقے سے فیصلہ کریں جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے. اور فیورٹزم تو باہر صورت نظر ہی نہیں آنا چاہیے, ہونا ہی نہیں چاہیے. اب ہمارا انصاف کا نظام صرف یہ نہیں کہ ہمارے نظروں میں جو سیاستدان ہیں ان کی نظروں میں کنٹروورشل ہے, ایک عام آدمی کی بھی پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو اس ملک میں انصاف کا جو ادارہ ہے وہ تو مکمل ناکام ہو گیا انصاف دینے میں. کل پرسوں میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 40 سال بعد ایک لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس کا فیصلہ کیا. تو ہم ریفارمز کی طرف نہیں جا رہے. سپریم کورٹ کو اٹ سیلف بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. جو 184(3) کے اوپر جو پورا ایک کنسنسس موجود ہے لیگل فٹرنیٹی میں اور ادروائز آلسو کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. سو موٹو نوٹسز اگر ہوتے ہیں تو ان پہ اپیل کا حق ہونا چاہیے, لیکن وہ جو قانون پاس کیا اسمبلی نے وہ بھی سپریم کورٹ نے اڑا دیا. تو یہ ساری چیزیں اب سپریم کورٹ کو بھی کنسیڈر کرنی پڑیں گی کہ اپنی پریسٹیج کرنے کے لیے, اپنی اتھارٹی ریسٹور کرنے کے لیے ان کو
یہ سر آپ نے پریسٹیج ریسٹور کرنے کی بات کی تو ایک سوال آ رہا ہے میں کرنا چاہوں گی. اب اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جانے کے بعد بڑی انڈر پریشر رہی اور ہم نے دیکھا کہ ہر پلیٹ فارم پہ ان کو کافی انڈر پریشر رکھنے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن آرمی چیف کے آنے کے بعد ایک بڑا اسٹرانگ میسج آیا, حالانکہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, لیکن اب جب الیکشن کا ایک سینیریو بن رہا ہے اور نگراں سیٹ اپ آیا اور جو ٹیم ان کی آئی اس کے بعد سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے, تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں ایک بفر زون تھی بیچ میں, پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں, پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ تھے شہباز شریف صاحب, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ, وہ عوام کی طرف سے انہیں بہت کرٹیسزم کا سامنا تھا, تو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک بفر زون تھی. اب وہ بفر زون ختم ہو چکی ہے. اب پورے پاکستان میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا, کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اپوائنٹ کرتا ہے. ٹھیک, تو اس کے نتیجے میں اب جو فیصلہ سازی ہوگی اور جو عوام کے مسائل ہیں, جس طرح ابھی بجلی 4 روپے پھر مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول 15-20 روپے مہنگا ہوا, صرف 2 مرتبہ ہو چکا ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد. اب یہ جو برڈن ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب شیئر کرنا پڑے گا. تو ایک تو یہ, اور دوسرا سنا کہ ہم اس وقت ایک کاؤنسل بھی ہم نے بنائی ہے اور بلا شبہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہوں گے کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں, زرعی انقلاب آئے, اور مائننگ کے اندر ایک SIFC کی بات کر رہا ہوں. سوچنا ہمیں یہ ہوگا کہ کیا کوئی انویسٹر جو ملک اتنے پولیٹیکل ٹرموائل کا شکار ہو وہاں انویسٹمنٹ کرے گا بھی. بالکل جس ملک میں یہ نہ پتا ہو کہ الیکشنز کب ہونے ہیں, جس ملک میں یہ نہ پتا ہو کہ صدر صاحب نے سائن کیے نہیں کیے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پہ اعتراض ہے, تو ایک بنانا ریپبلک کا ہم تصور پیش کر رہے ہیں. پھر آج اخبارات بھرے پڑے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں ہمارے 6 بہادر فوجی شہید ہوئے, 10 ہو چکے ہیں وہ, اور بھی افسوسناک ہے. اور ہمارے جو چیلنجز ہیں, یہ کوئی حکومت عوامی مینڈیٹ جس کے پاس نہ ہو وہ ان سے نبردازمان نہیں ہو سکتی. تو جلد از جلد الیکشنز کی جانب جانا چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جانب. لیکن کیا ہوگا, میرا یہی سوال تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب پہلے 3 ماہ کی بات تھی, اب وہ 6 پہ چلی گئی ہے, لیکن اگر 6 میں بھی ہوتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں جائیں گے ہم؟ الیکشنوں میں نہ جانے کی وجہ کیا ہے سر؟ فرینکلی میرے نزدیک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت پاپولر ہے, اور اس سیاسی جماعت کی پاپولیرٹی جب تک کم نہیں ہو جاتی. واقعی پاپولر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آن گراؤنڈ پاپولر ہے؟ دیکھیں آن گراؤنڈ پاپولر ہے, بلا شبہ ان کے بہت سے لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں, لیکن سمپتھی ضرور موجود ہے, چھوڑ گئی ہے, لیکن ہمدردی عوام کی موجود ہے ان کے ساتھ. میں نے ان کے مخالف الیکشن لڑنا ہے, لیکن حقیقت کو سامنے رکھ کے الیکشن لڑنا ہے. جو پارٹیز گورنمنٹ میں رہیں, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اپنے کیسز ختم کرا کے یہ ہمیں مہنگائی دے گے. عام آدمی کو تو تصور یہ ہے, اس کی زندگی تو مشکل ہوئی ہے, اس نے اپنا غصہ, اپنا غیظ و غضب ان پولیٹیکل پارٹیز پہ جو حکومت میں رہی 16 مہینے, ان پہ اتارنا ہے. اور ہمدردی جو ہے وہ نیچرلی اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کو جا رہا ہے. تو اب یہ اگر ہم نے اصول اس ملک میں بنا لیا تو فرض کریں 5 سال بعد اگر مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہوئی کہ وہ بہت پاپولر ہے, اس کے مخالف جماعتیں الیکشن سے پھر بھاگیں گی, اور اگر پیپلز پارٹی پاپولر ہوتی ہے تو دیگر جماعتیں بھاگیں گی. یہ اصول ٹھیک نہیں ہے. بالکل, لیکن سر اس میں ماضی میں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ماضی میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی اور پھر پاناما کا پورا وہ سینیریو بنا تھا, تو وہ بھی پاپولر جماعت تھی جب اقتدار میں آئی تھی, لیکن ان کو نکالا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پی ٹی آئی انتخاب میں آئی. اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیں لگتا ہے کہ پاپولر ہے, تو کسی نہ کسی جماعت جس کو اقتدار ملنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس کو بھی ہو سکتی ہے, آر ٹی ایس دوبارہ بھی بیٹھ سکتا ہے. اور یہی تو انفارچونیٹ چیز ہے, دائروں کا سفر نہیں ختم ہو رہا نا, کہ 75 سالوں سے ہم نے یہ تمام ایکسپیریمنٹس نیوٹرل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے. دیکھیں نا, اگر یہ کام ہوتا ہے اور جس کے کافی, اگر آپ ایک پولیٹیکل پلیئر کو میدان سے آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک فریق کو تو فائدہ دینا ہے نا. یعنی نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم 75 سالوں میں اس ملک کو کہیں نہیں پہنچا سکے. آج اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو 20 سے 25 ہزار اس ملک کا ہمارا شہری, ہمارا نوجوان اس وقت لیبیا میں پڑا ہوا ہے, جو اس ملک سے جانا چاہتا ہے, وہاں پر سمندر کراس کر کے یورپ. ہمارے ملک سے ریکارڈ مائگریشن ہوئی ہے اس سال میں. 64% پاکستان جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, ان کے پاس نہ روزگار ہے, نہ یہاں پر کوئی امید ان کے لیے رہ گئی ہے. تو ہم یہ اس کھیل سے کب نکلیں گے؟ اس کھیل سے آخر ہمیں کبھی تو نکلنا ہے. ہمارے ساتھ ریجن میں انڈیا دیکھیں, بنگلہ دیش دیکھیں, وہ کہاں پہنچ گئے. صرف بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے چلا گیا ہے. بالکل, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور وہ سوچنا چاہیے, نہ صرف سوچنا چاہیے, اب انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے, سپیس دینی چاہیے. سپیس اس لیے دینی چاہیے تاکہ پاکستان آگے چلے. اور یہ ریجنل ہمارے اتنے بڑے کرائسس ہو گئے ہیں, ہم ان پالیسیز کے اوپر چیختے رہ گئے. جب سپیس دیا جاتا ہے, ویسے وقت کم ہے, لیکن جب سپیس دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی بات چیت کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں, تو پولیٹیکل پارٹیز ٹیبل پر بھی تو نہیں بیٹھتی.
نہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھنے کی بالکل گنجائش بھی موجود ہے اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا قصور بھی ہے. اس میں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ماضی میں ہم جائیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، لیکن اس کے بعد آج بھی اگر اس پولیٹیکل کرائسس سے نکلنے کی اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کسی پولیٹیکل فورس کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بالکل. اور جو جماعتیں ان کے مخالف ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو سیاستدانوں کو یہ اسٹیل میٹ تو ختم کرنا پڑے گا اپنی اس اقتدار کی ہوس سے کہ ان کے لیے اب طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں رہ گئے، ان کے لیے طاقت کا سرچشمہ اب بدل چکا ہے. بالکل صحیح. تو یہ سیاست، اب وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، پل کا افتتاح کرتے ہیں، وہاں پہ بھی قصیدہ گوئی کرتے ہیں، تو بطور سیاستدان بھی ہم شرمندہ ہوتے ہیں. سینئر ہے میرے، لیکن ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. اب سیاستدانوں کو بھی اپنا قبلہ عوام کی طرف ہی موڑنا پڑے گا. لیکن یہ بڑی مجبوری ہے سر کہ جاتے جاتے بھی شہباز شریف صاحب یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں، نہیں کہنا چاہیے. اچھا، آخری سوال سر کہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں، کیونکہ دو ہی بڑی پارٹیز اس وقت ہمیں میدان میں نظر آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی بلاول اگلے وزیر اعظم ہیں. نون لیگ سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہیں. آپ کو لگتا ہے واقعی کہ یہی دو کینڈیڈیٹس ہیں اور انہی دو میں سے سلیکشن ہوگی، یا بالکل جس طرح کاکڑ صاحب ایک نیا کارڈ سامنے آیا تھا، بالکل ایک نئی شخصیت سامنے آ سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ان جماعتوں کا یا ان لیڈران کے مینیفیسٹو کیا ہے، ان کے منشور کیا ہے، پاکستان کی پرابلمز کو حل کرنے کا ان کے پاس سلوشنز کیا ہیں. زیادہ اہم سوال تو یہ ہے. اور پھر ہم اس وقت فرینکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا حال کر دیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاست تباہ کر دی ہے، آخر بلاول صاحب کو تو اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے کہنا پڑا نا کہ ہمارے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے ہمارے بڑوں نے. تو سیاست تباہ ہو چکی ہے اور ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گنجائش موجود ہے. ایک پروگریسو لیفٹ دا سینٹر سوچ رکھنے والی پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش موجود ہے. اب دیکھیں کہ کون ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اس سمت میں چلتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً اس وقت کی جو پولیٹیکل کرائسس ہے پاکستان، اس سے بہتر تصویر کشی نہیں ہو سکتی تھی. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد سیاسی طور پر تو ہم نے تبصرہ جانا، لیکن ہمارے صحافتی جو برادری ہے وہ اس پورے پولیٹیکل سینیریو میں کیا رائے رکھتی ہے، یہ ہم ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم نے بات کی ہے پروگرام کے پہلے حصے میں کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں، یقیناً وہ اس حوالے سے بڑے دلچسپ بھی ہیں، اور اس سے آنے والے ہفتوں میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن ایک ایسی فضا میں جب صدر مملکت کی جانب سے ٹویٹ کے بعد ایک بڑی کنٹروورسی پھیل چکی ہے، اور اس پہ نہ تو اب تک کوئی تحقیقات کی گئی ہیں، نہ ہی الوی صاحب کے حوالے سے کوئی کلیئر بات کی گئی ہے، تو اب ایک ابہام موجود ہے پوری فضا میں. اور ایسے میں چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا جانا اور ان سے انتخابات 90 روز میں کروانے کی بات کرنا یقیناً ایک بڑا ٹاسک ہو سکتا ہے. لیکن کیا صدر مملکت وہ اختیارات رکھتے بھی ہیں یا پھر نہیں؟ اور آئندہ آنے والے ہفتوں میں جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے ان کا نگراں سیٹ اپ سے، وہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے، یہ اس صورت میں دیکھا جائے گا جب وہ اپنی کرسی پر برقرار بھی رہتے ہیں. اس پوری ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر عباس صاحب موجود ہیں. مظہر صاحب سر بہت شکریہ آپ کا سر پروگرام میں پہلی مرتبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. سر یہ فرمائے گا کہ پہلے میں صدر صاحب کے اوپر ایک کامنٹ ضرور آپ سے کوئک لینا چاہوں گی کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی اس کے بعد ایک کنفیوژن سا موجود تھا کہ آیا دستخط انہوں نے کیے ہیں نہیں کیے ہیں. ان کے جو پرسنل سیکٹری تھے انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا اور پھر اس کے بعد یہ خبر بھی کسی نے لیک کر دی کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے آپ کا قصور نہیں ہے لیکن میرے اوپر پی ٹی آئی کا دباؤ بھی ہے. ایسی فضا میں سر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ صدر مملکت اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں؟ دیکھیے اب یہ پتہ نہیں مجھے سنا کہ یہ کنٹروورسی کہاں جا کے دم لے گی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے سائن نہیں کیے ہیں، ایک قانون بن گیا ہے. اب وہ انڈو جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے اس کو، اور ابھی تک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اس انداز میں ابھی نہیں ٹیک اپ ہوا ہے. وہ کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ چیلنج کریں گے اور غالباً شاید چیلنج کر دیا ہے، مجھے صحیح انفارمیشن نہیں ہے اس وقت. لیکن اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس میں جو ان کے پرنسپل سیکرٹری کا بیان ہے وہ اور صدر کا ٹویٹ، یہ دو اہم چیزیں ہیں جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر دستخط نہیں کیے تو وہ واپس اگر نہیں بھیجا گیا تو کیوں نہیں بھیجا گیا، کیونکہ باقی بل تو واپس بھیج دیے گئے تھے اعتراض لگا کے. یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اعتراض لگایا گیا ہے یا نہیں لگایا گیا. اور تو اس میں ظاہر میں اور آپ یا دوسرے لوگ اسپیکولیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایگزیکٹ پوزیشن صرف یہ پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے. اب انہوں نے دستخط نہیں کیے اور اگر وہ بل واپس نہیں گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ
प्रेसिडेंट ने अपना कोई डिसेंट भी शो नहीं किया गया है। अब देखना ये है कि क्योंकि जो तरीक़ाकार है वो तो यही है कि बिल कौमी असम्बली पास करती है, फिर सेनेट पास करती है, फिर सदर के पास जाते हैं, सदर के पास 10 दिन होते हैं कि वो या तो साइन करके भेज देते हैं या वो इतराज़ लगा कर भेज देते हैं। अब जिन बिलों पे इतराज़ लगा के सदर ने भेजा वो स्पीकर के चेंबर में गालिबन होंगे। जी। उन 13-14 बिलों में ये 2 बिल शामिल नहीं हैं। तो अब मिस्ट्री सारी ये है कि ये दो बिल कहाँ हैं? क्या अभी भी ऐवान सदर में हैं, वज़ीर आज़म हाउस में हैं? अच्छा वज़ीर साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन सर वो जो उनके ख़त लिखा गया है उनके स्टाफ की तरफ से, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जी जो फाइलें हैं वो तो मौजूद हैं सदर मुमलिकत के ऑफिस में। तो सदर साहब अगर इसके हवाले से भी थोड़ा डिग आउट कर लें या अपनी पोजीशन वाजे कर दें, तो वो जो उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि जी वो पीटीआई से अपनी एफिलिएशन जाहिर करने की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, वो एक तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। और दूसरा सर, कल एक पॉइंट के ऊपर एतजाज़ साहब ने भी कोट किया हमारे शो में भी, और बाकी कुछ लोग भी कोट करते रहे कि जो 75(1) है उसका हवाला बार बार दे रहे हैं, लेकिन 75(2) और 3 का हवाला नहीं दे रहे, जिसके मुताबिक सदर साहब चाहें तो वो बिल रख सकते हैं और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर डिबेट के बाद वो बिल दोबारा भेजा जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए बिल अपने पास ही होल्ड किया हो? देखिए सना, बीच में मैंने फिर वो एक स्टेटमेंट देखा था, लेकिन उसके बाद वो खबर नहीं आई कहीं, जो अटॉर्नी जनरल का था। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि वो बिल वज़ीर आज़म हाउस में आ गए हैं। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बात कह रहे हैं ये उससे पहले की बात कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल, और अगर वो बगैर दस्तखत शुदा बिल किसी एतराज़ के साथ वज़ीर आज़म हाउस में आए हैं तो उसके बाद तो पोजीशन बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। उसके बाद तो पोजीशन ये हो जाती है कि क्या वो कानून बना है या नहीं बना। अब मसला ये है कि उसी कानून के तहत जो अभी तक जिसके बारे में ये फैसला नहीं हुआ कि वो कानून पे सदर के दस्तखत हैं या नहीं हैं, उस कानून पे अमल दरामद शुरू हो गया। बिल्कुल। उस कानून के तहत लोग गिरफ्तार हो गए, उस कानून के तहत ऑफिशियल सीक्रेट अदालत लग गई और इन कैमरा ट्रायल का फैसला हो गया। तो और ये मसला अभी तक सेटल नहीं है। गवर्नमेंट की नज़र में वो एक्ट हो गया है, एक्ट का नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन प्रेसिडेंट के कहने के बाद ये कंट्रोवर्सी बहरहाल सेटल होना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनके दस्तखत नहीं हैं और वो बिल उन्होंने वापस भेजे हैं तो फिर कानून कैसे बनेगा, और अगर उन्होंने नहीं भेजे हैं तो फिर ज़ाहिर जिम्मेदारी सदर की आएगी। अच्छा, इसमें सर क्विकली एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जी 15 तारीख से पहले के जो केसेस फाइल हुए थे उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब या असद उमर साहब या इस किस्म की शख्सियात को पकड़ा गया। मतलब ये तौजी दी जा रही है हुकूमत की तरफ से भी कि जी ये एक्चुअली पुराना जो केस चल रहा था उसमें था। अच्छा, दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के आज रिमार्क्स आए हैं कुछ केसेस में, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उस पर आपका क्या टेक है? एक तो तोशा खाना के हवाले से दरख्वास्त थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियाँ आए, लेकिन हम कल हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको पहले देखेंगे फिर कुछ फैसला करेंगे। तो आपको लगता क्या है कि क्या किसी स्टेज के ऊपर ये फैसला रिवर्स हो सकता है पीटीआई चेयरमैन के हवाले से? देखिए सना, अगेन जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं, मेरे ख्याल में उन्हें ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि जब अगर एक मैटर ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड कैसे दे सकती है? जब एक मैटर ऑलरेडी आपने खुद ही ये कहा कि जब तक वहाँ से फैसला नहीं आएगा हम इसको टेकअप नहीं करेंगे, लेकिन आपने अपना माइंड वहाँ दे दिया, अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी, वो दे दिया आपने ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस की रिमार्क्स में नज़र आती है, जो और कुछ जिसकी रिमार्क में नज़र आती है कि जी वादी नज़र में जो है ट्रायल कोर्ट ने जो है वो चेयरमैन पीटीआई को नहीं सुना और उनको पूरा वो नहीं दिया। तो आपने अपना एक माइंड सामने रख दिया है और अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे ज़रा क्या फैसला करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ पनामा में हुई। पनामा में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट की शक्ल इख्तियार कर ली थी और साबिक वज़ीर आज़म को आपने नाअहल करार देकर फिर वो ट्रायल कोर्ट को केस भेजा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को नाअहल करार दे दिया, उस पर एक GIT बना दी, उस पर ये 9-10 वॉल्यूम वाली सूरत हाल आ गई, तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला करना था जब सुप्रीम, और फिर अब आप उसकी अपील भी सुनेंगे। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर इन चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब एक मैटर
ट्रायल कोर्ट में है तो मेरा ख्याल है उसे तो टेकअप ही नहीं करना चाहिए था। उस वक्त तो उस चीज के बारे में कोई कमेंट बनते ही नहीं थे, लेकिन मजर साहब सर ये भी तो है ना कि पीटीआई चेयरमैन अब कोर्ट में चले गए हैं कि जी जो केसेस हैं मेरे तमाम के तमाम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अब ना सुने, या तो वो लाहौर में शिफ्ट करें या पेशावर हाई कोर्ट में शिफ्ट किए जाएं। तो सर वो फिर उनकी स्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन तो उठा रहे हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दरवाज़ा तो वो खटखटाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई दीगर कोर्ट हो, तो कोई ऑप्शन तो अवेल करना है उस जमात ने। लेकिन वो दरवाजा खटखटाएंगे तो उसके बाद ना ऑलरेडी अगर कोई शख्स ये कह दे कि जी मुझे ऐसा हुआ है ना कि बहुत से केसेस में हमने मादी में देखा है जब खड़े होके लोगों ने ये कहा कि जी आप मेरा मुकदमा नहीं सुने, लेकिन आपने वो मुकदमा सुना इसके सब के बावजूद भी। अब अगर उनको पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ही एतमाद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट किसके साथ खड़ी होगी? सुप्रीम कोर्ट को तो अदालत के साथ खड़ा होना चाहिए फिर तो। सर आपको लगता है क्योंकि खान साहब के हवाले से क्या आपको महसूस होता है कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो रिवर्स हो सकता है और वो जेल से बाहर आ सकते हैं आने वाले कुछ अरसे में? नहीं, इस चीज का इम्कान मौजूद है। देखिए उस केस में, उस फैसले में लूप होल्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस केस में लूप होल्स हैं, लेकिन अदालतों को रिस्ट्रेन करना चाहिए इस तरह के कमेंट देके, क्योंकि ऑलरेडी एक मैटर वो है तो आपने इनडायरेक्टली ये कह दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि हमने क्या फैसला करना है। ठीक, आपने ये उनको इंडिकेशन दे दी कि हमने क्या फैसला करना है, अब आप फैसला कर लें। तो ये मुझे बहुत अजीब सी बात लगी आज जो मैंने इस तरह के रिमार्क्स देखे सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल चीफ जस्टिस की तरफ से नीचे की अदालत में मौजूद है, उसमें फैसला हो जाने दे, सही हो गलत हो जो भी फैसला हो उसके खिलाफ वो फरीक आ जाए, अपील में आ जाएगा, फिर आप जो भी फैसला देना चाहेंगे वो जाहिर है कोई माने ना माने लेकिन वो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इतने इस तरीके से जब रिमार्क दिए जाते हैं तो अब मैं पूरा रीड कर सकता हूँ ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होगा। बिल्कुल ठीक, और उसके बाद क्या होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद थे और यकीनन जो रिमार्क्स आज सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं उससे आने वाले हफ्तों में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा मुमकिन तौर पर हो सकती हैं सियासत पे, उस पर उन्होंने तफसीली इज़हार ख्याल किया। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद निगरां वज़ीर आज़म की तरफ से दहशतगर्दी के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी दे दी गई है और उस पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किसी भी सूरत में एक तो जो अदम बर्दाश्त का रवैया है, उनका ये कहना था दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से वो किसी सूरत भी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, और एक वाज़ेह पॉलिसी लाइन ज़रूर मौजूद है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आखिर वक्त कितना है निगरां हुकूमत के पास, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सियासी तौर पर इस वक्त देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ रही है, चाहे इंतखाबात हो, चाहे निगरां हुकूमत के इक़दामात हो या फिर मरदमशुमारी से मुताल्लिक होने वाली डिबेट हो, और ख़ास तौर पर सियासी जमातों जिनमें से चंद एक जमातें जो कि इस वक्त बज़ाहिर हमें दीवार से लगी हुई महसूस होती हैं, उनका सियासी मुस्तक़बिल भी वाज़ेह नहीं है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक अहम तलब जो मसला है वो है दहशतगर्दी का, और इस सेगमेंट में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि आज निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ वाज़ेह चीज़ें बयान की गई हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उन्होंने वाज़ेह पॉलिसी बयान की है बल्कि ये भी कहा है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त का जो रवैया है उसके सामने हथियार नहीं डालेगा। ना तो पाकिस्तान माजी में कभी डरा है और ना ही अब डरेगा। इससे हम ये नतीजा ज़रूर अखज़ कर सकते हैं कि निगरां सेटअप चाहे कुछ अरसे के लिए मुहीत हो लेकिन उनकी पॉलिसी ज़रूर वाज़ेह है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान का वाक़या हुआ और उसमें दहशतगर्दों और फ़ौजी जवानों के दरमियान झड़पें हुई और 10 फ़ौजी शहीद भी हो गए। तो हमें ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि आया हमारी जो टेररिज्म की मुतालिक पॉलिसी है वो कितनी बेहतर है और उसमें बेहतरी की कितनी गुंजाइश है। इस सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद गेस्ट हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब। गज़नफ़र साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर ये फरमाएगा कि एक कल का इंसिडेंट होना और उसमें 10 फ़ौजियों की भी शहादत हो गई, इससे पहले शुमाली वज़ीरिस्तान में भी एक वाक़या हुआ, खैबर एजेंसी में भी हुआ, फिर बाजोड़ का इंसिडेंट जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के जो लोग थे उनकी जानें गई, वो भी हमारे सामने है। सर हमारी टेररिज्म से मुताल्लिक पॉलिसी में क्या कुछ कमियां आपको नज़र आ रही हैं जो ख़ास तौर पर जिसका फ़ायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं? बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो
ایک جس وقت افغانستان کے طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا تو ہمارے ایک نیریٹو یہ ڈیولپ کیا جا رہا تھا کہ جی افغان طالبان ٹیک اوور کریں گے تو افغانستان کے اندر جو جس کو آپ پاکستان طالبان دہشت گرد پاکستان سے تعلق رکھنے والے ان کی ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، کیونکہ افغان طالبان کا ان کے اندر ان کے اوپر ہولڈ آ جائے گا. جو چیزیں نہیں ہوئی، افغان طالبان اور پاکستان کے اندر جو طالبان ہیں جو لڑ رہے ہیں، طالبان تو نہیں، پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اور میں خاص طور پر ریلیٹ کروں گا آپ کو کے پی کے اور اس کی سراؤنڈنگ ایریا سے، اور وہ بڑے ایبلی دے آر بینگ فنڈڈ، ریسورسڈ اینڈ ڈائریکٹڈ بائی دی قطع کلامی کی معذرت، کیونکہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ ضرور میں چاہوں گی آپ کامنٹ کریں. سر ایک تو یہ کہ سابقہ حکومت نے ان کو سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کروائی، آپ نے ان کو ملک میں لا کے بسایا، آپ نے ان کو کہا آپ یہاں پر ریہیبلیٹیشن آپ کی ہوگی، لیکن پھر جب ان سے معاہدہ ہمارا پچھلے سال ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہی کے اوپر اب ہم حملے بھی کریں گے. تو اس میں حکومتوں کی بھی تو کچھ کوتاہی رہی ہوگی نا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو حکومت 16 ماہ حکومت کر گئی ہے، اس نے کیا پرفارم کیا؟ اس نے بھی تو سر کچھ نہیں کیا نا اس حوالے سے. ایسی چیز کی طرف تو آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جب آپ افغان طالبان آئے، آپ نے کہا کہ جی ہمارا نیریٹو یہ بلڈ اپ ہوا اسٹیٹ جو گورنمنٹ کا جو بھی تھے کہ جی اب افغان طالبان آ گئے ہیں، اب وہ پی ٹی پی کو مجبور کریں گے اور وہ ان کے انڈر ہوگی اور یہاں دہشت گردی کی وارداتیں ٹوٹلی فالس نیریٹو. جب آپ کا نیریٹو انیشیل فالس ہے تو آپ کی پالیسیز ریئلسٹک کس طرح ہو سکتی ہیں؟ افغان طالبان نے سب سے پہلے آ کے ان دہشت گردوں کو ریلیز کیا جو ان کی جیل میں تھے. پھر آپ کے پتا مٹا اور سوات کے علاقے میں لوگ آئے، ہم نے ان کو الاؤ کیا کہ آئیں جی آپ کی اپنی فیملیز سے مل لیں. اس کے بعد جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اور وہ جو یہ جو 2 سال گزرے ہیں یہ تو ٹوٹل لاس تھا نا پاکستان کے لیے. پاکستان کی حکومت کے جو تھی جس نے پرفارم، ان کی کوئی پرائورٹی نہیں تھی، پرائورٹی بالکل کوئی نہیں. اگر میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں آپریشنز اگر ہو رہے ہیں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں یا اگر دہشت گردی کے خلاف تو اس میں حکومت کی کوئی انپٹ نہیں ہے. وہ یا وہاں پہ ایف سی کر رہی ہے، یہاں پہ فوج کر رہی ہے. تو غضنفر صاحب آپ نشاندہی تو بہت بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بتائیں کہ یہ حکومت کو بھی پتہ ہے، سیکیورٹی اداروں کو بھی پتہ ہے، لیکن سر کیا وجہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنا لیا، ہم نے نیکٹا بنا لیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن آج سالوں بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں کہ ہمیں انتخابات سے پہلے سوچنا ہے کہ اس دہشت گردی کو روکنا کیسے ہے. تو سر یہ بتائیں کہ آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ نہ نیشنل ایکشن پلان کا پلیز ذکر کریں اور نہ نیکٹا کا ذکر. بالکل. کیوں سر؟ مطلب یو کین ٹاک اٹ آن پیپر کہ جی ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. نیکٹا کو تو آپ کی حکومتوں نے کوئی ریسورسز ہی نہیں دیے، نیکٹا کو اپنے پیسے ہی نہیں دیے، نیکٹا نے کوئی اسٹریٹجی آپ کے سامنے جا کے رکھی. میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ڈسکنیکٹڈ اسٹریٹجی ہے. یعنی آپریشنلی تو ہم آپریشنز کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ سے کیا انٹیلیجنس، لیکن ان کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور اس کے لیے کتنے ٹروپس کی ضرورت ہے، کن سافٹ ویئر ایریاز کو آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر جہاں سے یہ دہشت گردی اوریجنیٹ ہو رہی ہے وہ ہے افغانستان، کنڑ ہے، نورستان ہے، جوزگان ہے، فریاب ہے، جہاں پہ ایس ایس اور ان طالبان کے بیسز بنے ہیں. پھر اس پیریڈ 1.5 سال میں جو گزرا ہے جب آپ نے ان کی طرف صرف لالی پاپ دے کے کام کیا، انہوں نے ری لوکیٹ کیا ہے افغانستان سے پاکستان کے اندر. پاکستان میں افغانستان کے جو مہاجرین کے کیمپس آج بھی موجود ہیں which are the breeding ground for developing the terrorist activities، اس کے خلاف ہم نے کوئی کام نہیں کیا. پھر جو آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنس ان پٹ پہ ہوتے ہیں. انٹیلیجنس انفراسٹرکچر کو جو سول کے اندر بھی آپ نے بڑھانا تھا اس کی بھی میرا خیال اتنی سی ٹی ڈیز کی اتنی استعداد آپ آگے لے کے نہیں چل سکے. اور دوسرا ہے کہ ایک کمپریہنسو جو اسٹریٹجی موجود ہونی چاہیے تھی جس میں سویلین اور آپریشنل اسٹریٹجی کی انپٹ ہونی چاہیے تھی، وہ ابھی تک لیکنگ نظر آ رہی ہے. اب اگر آرمی اپنے لیول پہ اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو استعمال کر کے آپریشنز کر رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ جیسے سافٹ ویئر ایریاز پاکستان کے اندر موجود ہیں. اب آپ کے نارتھ اینڈ ساؤتھ وزستان میں جو آپریشن ہو رہے ہیں پوچھیں نا ان سے، منظور پشتین سے، علی وزیر سے اور محسن داوڑ سے، ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ ان کے علاقے میں کیوں آپریشن ہو رہے ہیں. They are responsible for this spate of terrorism. تو آپ ان کو تو ہم مطلب پیٹ آن دی بیک کرتے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے
کہنے میں ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی اتنے جوان شہید ہو گئے، لیکن جب 10 یا 6 یا 12 جوان شہید ہوتے ہیں، جے سی او شہید ہوتے ہیں، آفسر شہید، تو ان کی فیملی کا تو امپیکٹ آپ دیکھیے نا، بالکل، اور اس کے مقابلے میں آپ پھر کمپیریزن کیجئے کہ کتنے دہشت گرد جو ہیں وہ ٹارگٹ ہو بالکل رہے سر، ہیں۔ پالیسی واضح نہیں ہے، بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا سر، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر علی، جن نکات کے اوپر بات کر رہے تھے بہت اہم ترین ہے۔ پاکستان میں چاہے علیحدگی پسند گروپ ہوں بلوچستان کے یا پھر دہشت گرد تنظیمیں ہوں، لوگوں کی طرف سے ان کو انڈائریکٹلی سپورٹ بھی کیا جاتا رہا ہے، فنڈنگ بھی کی جاتی رہی ہے، لیکن پاکستانی حکومت اسٹیبلشمنٹ چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن اس کے باوجود انیشیٹوز پاکستانی حکومت کی طرف سے ہونے چاہیے۔ ملک سے دوسرے ملک کے حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے افغانستان کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک کہا آرمی چیف نے کچھ روز پہلے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے افغانستان جیسے ملک کو، جس کے لیے پاکستان نے بہت کچھ کیا اور جس کے لاکھوں مہاجرین آج بھی پاکستان میں تمام تر حقوق کے ساتھ نہ صرف عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں بلکہ بہت سے سیکٹرز میں، خاص طور پر کاروباری سیکٹرز میں چھائے ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان سفارتی سطح کے اوپر افغانستان کو یہ باور کرانے اور احساس دلانے میں ناکام نظر آتا ہے۔ یقیناً ہماری پالیسی کو دوبارہ غور و غوص کی ضرورت ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔